السلام علیکم۔ آج پیر ہے فروری کی 14 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جمعے کو ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت امریکی حکومت کی جانب سے افغانستان کے مرکزی بینک کے منجمد کیے جانے والے $7 ارب کے اثاثے 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ حکم نامے میں امریکی مالیاتی اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ منجمد اثاثوں میں سے $3.5 ارب اقوام متحدہ کی زیر نگرانی ایک ٹرسٹ فنڈ میں منتقل کریں، جسے افغان عوام کی امداد اور انہیں بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ امریکی صدر کے حکم نامے کے مطابق باقی کے $3.5 ارب امریکہ ہی میں موجود رہیں گے، جنہیں 11 ستمبر سن 2001 کے دہشت گرد حملوں کے امریکی متاثرین کو زر تلافی کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ افغانستان میں خواتین کارکنوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کے نام ایک کھلے خط میں ان سے درخواست کی کہ وہ 9/11 حملوں کے متاثرین کے لیے افغان منجمد اثاثوں کا ایک حصہ مختص کرنے کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان بھی دہشت گردی کا شکار ہیں اور یہ فیصلہ انتہائی غیر منصفانہ ہے۔ خط سوشل میڈیا پر بھی سامنے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دا افغانستان بینک DAB نے آج اعلان کیا کہ وہ بدھ 16 فروری سن 2022 کو تقریباً $10 ملین امریکی ڈالرز کی نیلامی کرے گا تاکہ افغان کرنسی کی قدر میں اضافہ ہو۔ آج افغان کرنسی میں ایک امریکی ڈالر کی شرح تبادلہ 92.66 تھی۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی ایلچی محمد صادق کے مطابق افغانستان کے غیر ملکی بینکوں میں منجمد ذخائر کے بارے میں پاکستان کا اصولی موقف یہ ہے کہ یہ افغان قوم کی ملکیت ہیں اور انہیں جاری کیا جانا چاہیے۔ افغان فنڈز کا استعمال افغانستان کا خود مختار فیصلہ ہونا چاہیے۔ افغان عوام کو شدید معاشی اور انسانی چیلنجز کا سامنا ہے اور عالمی برادری کو ان کے مصائب کے خاتمے کے لیے اپنا اہم اور تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے اتوار کو طالبان حکمرانوں سے اتفاق کرتے ہوئے امریکہ پر زور دیا کہ وہ ان کے ملک کے غیر ملکی منجمد اثاثوں میں سے نصف کو 11 ستمبر سن 2001 کی دہشت گردی کے متاثرین کے خاندانوں کے لیے مختص کرنے کی اجازت دینے کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ کرزئی نے کابل میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے لوگ 11 ستمبر کے سانحے میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے والوں کے خاندانوں اور پیاروں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ طالبان حکام نے یک طرفہ امریکی اقدام کی مذمت کرتے ہوئے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اقوام متحدہ میں طالبان کے مستقل نمائندے سہیل شاہین نے اتوار کو اپنی حکومت کی جانب سے واشنگٹن سے افغان فنڈز جاری کرنے کے مطالبے کو دہراتے ہوئے کہا کہ انہیں کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ بائیڈن کا ایگزیکٹو آرڈر افغانستان کے لوگوں تک فنڈز پہنچانے کے لیے ایک راستہ فراہم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، جبکہ انہیں طالبان کے بدنیت ایکٹرز کے ہاتھوں سے دور رکھنا مقصود ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے افغان فنڈز کو منجمد کرنے سے تنازعات کے شکار ملک میں پہلے ہی سے خراب انسانی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے اور اس کی غیر ملکی امداد پر منحصر معیشت تباہی کے دہانے پر ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اتوار کو امریکی ٹیلی ویژن CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کو امارات اسلامیہ طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا اس وقت طالبان کا کوئی متبادل ہے؟ نہیں، وہ نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس واحد متبادل ان کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر احمد وحیدی ایک 9 رکنی ایرانی وفد کے ہمراہ پاکستان کے ایک روزہ دورے پر پیر کو اسلام آباد پہنچے۔ ایرانی وزیر داخلہ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔
پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق ایک روزہ دورے میں ڈاکٹر وحیدی پاکستانی ہم منصب شیخ رشید سے ملاقات کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان اور کئی دیگر اہم پاکستانی عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ بات چیت کے دوران قیدیوں کے تبادلے اور بارڈر مینجمنٹ کے امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ حال ہی میں بلوچستان میں ہونے والے عسکریت پسندوں کے واقعات کے بعد مبصرین ایرانی وزیر داخلہ کے دورے کو اہم قرار دے رہے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے ہفتے کے روز صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ایک کال میں ایک بار پھر خبردار کیا کہ یوکرین پر حملے کے فوری اور سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ کرملن نے کہا کہ بائیڈن نے بحران کو حل کرنے کے لیے جو خیالات پیش کیے وہ نئے نہیں تھے اور انہوں نے روس کے خدشات کو دور نہیں کیا۔ اس سے پہلے امریکی محکمہ خارجہ نے ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں امریکیوں کو یوکرین سے نکل جانے اور ملک کا سفر کرنے سے گریز کرنے کی تنبیہ کی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس کی فوجی تیاری کے جواب میں سفارتکاری اور ڈیٹرنس کو جاری رکھنے کی ضرورت پر اتفاق کیا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے کہا کہ امریکہ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ روس اس ہفتے حملہ کر سکتا ہے یا بیجنگ اولمپکس کے بعد، لیکن بڑی فوجی کارروائی ممکن ہے۔ امریکہ نے کیف میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا ہے اور اپنے زیادہ تر عملے کو نکال لیا ہے۔ آسٹریلیا اور کینیڈا نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے سفارت خانے لیف میں منتقل کر رہے ہیں جو یوکرین کا فوجی اڈہ بھی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی آج پیر کو کیف میں جرمن چانسلر آلف شولز سے بات چیت کر رہے ہیں، جبکہ مغربی رہنما روسی حملے کے خدشے کے تناظر میں یوکرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ شولز نے اتوار کو صحافیوں کو بتایا کہ یوکرین کے ساتھ سرحد پر روس کی طرف سے فوجیوں کی تعیناتی ایک انتہائی سنگین خطرہ ہے اور ان کا پیر کے روز کیف کا دورہ اور منگل کے روز روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات یورپی میں امن کو یقینی بنانے کا حل تلاش کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یوکرین نے اتوار کے روز درخواست کی کہ روس اور یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم OSCE کے دیگر ارکان 2 دن کے اندر ایک اجلاس میں روسی فوجیوں کی نقل و حرکت پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دمیتری کولیبا نے ٹویٹ کیا کہ اگر روس OSCE کی سلامتی کے ناقابل تقسیم ہونے کے بارے میں بات کرتا ہے تو اسے کشیدگی کو کم کرنے اور سب کے لیے سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے فوجی شفافیت کے لیے اپنی وابستگی کو پورا کرنا چاہیے۔ USCE میں امریکی مشن نے اپنی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ اب شفافیت کا وقت آ گیا ہے۔ ادھر روس نے یوکرین پر حملہ کرنے کے کسی منصوبے کی تردید کی ہے۔ اسرائیلی پولیس نے مشرقی یروشلم کے ایک محلے میں انتہا پسند یہودی کارکنوں اور فلسطینی باشندوں کے درمیان تشدد کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ بدامنی کی یہ صورتحال اتوار کو دیر گئے شیخ جراح میں ہوئی۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں گزشتہ سال ہونے والی جھڑپوں کے نتیجے میں غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کے عسکریت پسندوں کے درمیان 11 روزہ جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ تشدد کا آغاز ہفتے کو دیر گئے ایک یہودی آبادکار کے گھر کو نظر آتش کرنے کے بعد ہوا۔ ایک الٹرا نیشنلسٹ اسرائیلی قانون ساز اتوار کو صبح سویرے وہاں پہنچے اور وہاں ایک عارضی دفتر کھولا جس سے مقامی رہائشی مشتعل ہو گئے۔ فلسطینی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی گاڑیوں نے گندے پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ افسروں نے اسرائیلی قوم پرستوں کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کی۔ کم از کم 12 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اقوام متحدہ نے اتوار کو کہا ہے کہ جنگ زدہ یمن کے جنوب میں ان کے عملے کے 5 ارکان کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان ایری کونیکو نے AFP کو بتایا کہ ان 5 کو جمعے کو آبیان علاقے میں اس وقت اغوا کیا گیا جب وہ فیلڈ مشن مکمل کرنے کے بعد ساحلی شہر عدن واپس جا رہے تھے۔ کانیکو نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ ان کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اقوام متحدہ کے عملے کو کس نے اغوا کیا تھا۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں مبینہ توہین مذہب کے الزام پر ہجوم کے ہاتھوں شہری کی ہلاکت کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے، جس کی ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی گئی ہے۔ پنجاب کے ضلع خانیوال کے علاقے تلمبہ میں ہفتے کو ہجوم نے ایک شخص پر توہین مذہب کا الزام لگاتے ہوئے اسے تشدد کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ پنجاب پولیس کے انسپکٹر جنرل راؤ سردار علی خان نے اتوار کو اس واقعے کی رپورٹ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو پیش کی۔ پولیس نے واقعے میں ملوث 65 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے، جن میں مرکزی ملزمان بھی شامل ہیں۔ مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے پولیس حکام نے بتایا کہ ملزمان کی شناخت اور ان کے کردار کا تعین واقعے کی دستیاب فوٹیجز اور فرانزک جائزے کی مدد سے کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ صحافی مدثر نارو کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا ہے کہ کیا کوئی ایسا قانون ہے کہ ریاست کسی کو بھی اٹھا لے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حراستی مراکز ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ یہ ریاست کی پالیسی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل قاسم ودود نے عدالت میں اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے، جس پر لاپتہ افراد کے وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم نے کہا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا بیان غلط ہے۔ ملک میں ابھی 2252 افراد لاپتہ ہیں۔ مدثر نارو کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے جبری گمشدگیوں کے کمیشن کو آئندہ سماعت سے قبل رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت 28 فروری تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو آئندہ سماعت پر پیش ہو کر معاونت کی ہدایت بھی کی ہے۔ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ اتوار کو مکمل ہوا اور غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق 19 دسمبر کی نسبت 13 فروری کو ہونے والے انتخابات میں حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اتوار کے روز ہونے والے انتخابات میں حکمراں جماعت کے امیدوار ڈیرہ اسماعیل خان کے سٹی میئر سمیت 4 اہم عہدوں پر کامیاب ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر 17 اضلاع کی 66 اہم نشستوں پر حزب اختلاف کی جماعت جمعیت العلماء اسلام فے کو 23 نشستوں پر برتری حاصل ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف 18 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایسے وقت پذیرائی حاصل ہوئی ہے جب حزب اختلاف میں شامل جماعتوں کے رہنما عمران خان کی حکومت کے خلاف متحد ہو رہے ہیں۔ کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ بھارت کی ایک دوا ساز کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کورونا وائرس کو پھیپھڑوں تک پہنچنے سے روکنے والا ایک نیزل اسپرے تیار کیا ہے جو بزرگوں اور کم قوت مدافعت رکھنے والے افراد کے لیے فائدہ مند ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق بھارتی دوا ساز کمپنی گلین مارک نے کینیڈین کمپنی سینیٹائزر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اشتراک سے فیبی اسپرے کے نام سے نیزل اسپرے تیار کیا ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس نیزل اسپرے کو لانچ کرنے سے قبل کورونا سے متاثرہ 306 افراد پر فیز 3 کلینکل ٹرائلز کیے گئے، جس میں ثابت ہوا کہ یہ اسپرے ان بالغ مریضوں کے لیے فائدہ مند تھا جو ہسپتال میں زیر علاج نہیں تھے۔ فرانس میں رواں ماہ 28 فروری سے کورونا وائرس کے سبب نافذ کردہ پابندیوں میں نرمی کرتے ہوئے انڈور تقریبات میں فیس ماسک کی پابندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان مصروف ترین بارڈر کراسنگ ایک ہفتے بند رہنے کے بعد دوبارہ کھل گئی ہے، جو کووڈ پابندیوں پر احتجاج کے نتیجے میں بند تھی۔ کینیڈا کے حکام دارالحکومت آٹوا میں ایک بڑے مظاہرے پر کارروائی نہیں کر رہے۔ ڈیٹرائٹ انٹرنیشنل برج کمپنی نے اتوار کو دیر گئے ایک بیان میں کہا کہ ایمبیسڈر برج اب مکمل طور پر کھلا ہے، جس سے کینیڈا اور امریکی معیشتوں کے درمیان تجارتی نقل و حرکت آزادانہ طور پر شروع ہو سکتی ہے۔ کینیڈا کی طرف سے ناکہ بندی نے دونوں ممالک میں کاروبار کو متاثر کیا تھا۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی ایک ٹیم جاپان کے تباہ شدہ فوکوشیما جوہری پلانٹ سے ٹریٹ شدہ تابکار پانی کو سمندر میں چھوڑنے کے اپنے منصوبے کا جائزہ لے رہی ہے۔
जापान को उम्मीद है कि आईएईए का मिशन ये इत्मीनान पैदा करेगा कि मंसूबा महफूज है। मकामी बाशिंदे और पड़ोसी मुल्क चीन और जनूबी कोरिया इस मंसूबे की मुखालिफत करते हैं। आलूदा पानी अब टैंकों में जखीरा किया जा रहा है, लेकिन हुक्काम का कहना है कि उसे हटाने की ज़रूरत है ताकि तबाहशुदा प्लांट को ख़त्म किया जा सके। मंसूबा ये है कि सन 2023 से पानी को मज़ीद ट्रीटमेंट के बाद आहिस्ता आहिस्ता समंदर में छोड़ा जाए। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और कमेंट्स में अपनी दुआओं और मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद अब इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।